امریکہ سے آئے تو سب کو دعوت پر بلایا، مگر میری ایک بہن نہ آئی۔ میں نے فون کیا تو اس نے کہا تمہاری بیوی نے منع کیا تھا۔ میری وہ بہن بہت غریب تھی۔ اس کی روتی ہوئی آواز سن کر میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ مجھے بیوی پر غصہ آیا۔ میں نے اسی وقت دعوت کا کھانا پیک کیا اور بہن کے گھر چلا گیا، لیکن گھر کو تالا تھا اور بہن کا نمبر بھی بند تھا۔ میں واپس آنے لگا تو راستے میں ایسا منظر دیکھا کہ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ دل کیا ابھی زمین پھٹے اور میں دفن ہو جاؤں، کیونکہ میری بہن اور اس کے بچے۔ احمد 4 سال بعد امریکہ سے واپس لوٹا تھا، دل میں کہیں خوشیاں، کہیں جذبات اور بے شمار سوال لیے۔ دروازہ کھولا تو بچے دوڑتے ہوئے آئے۔ بابا آ گئے، بابا آ گئے۔ احمد نے دونوں کو باہوں میں بھر لیا، بیٹی کو گود میں اٹھایا، بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ فائزہ دروازے پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ خوش آمدید احمد، آپ کے بغیر یہ گھر ادھورا لگتا تھا۔ گھر اندر سے جگمگا رہا تھا، ہر کونے میں رنگ و نور، کھانے کی خوشبو، مہمانوں کی چہل پہل۔ احمد نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ہال کے صحن میں، خواتین کے گروپ میں، مردوں کے حلقے میں، مگر کسی چہرے پہ وہ نظر نہ ٹھہری جسے وہ برسوں سے یاد کرتا آ رہا تھا۔ احمد نے فائزہ سے آہستہ سے پوچھا، رقیہ نہیں آئی کیا؟ فائزہ نے کندھے اچکائے۔ یہیں کہیں ہوگی، شاید اندر بیٹھی ہو۔ اتنے لوگ ہیں، میں تو سب سے مل بھی نہیں پائی۔ ابھی احمد نے بات ٹال دی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی ابھری۔ وہ سوچنے لگا، کیا واقعی میری بہن یہاں ہے؟ 4 سال کا فاصلہ اور آج بھی وہ سامنے نہیں آئی۔ کیا کوئی ناراضگی ہے یا پھر کوئی اور بات؟ نماز مغرب کے بعد مہمان ایک ایک کر کے جانے لگے۔ احمد نے پھر تلاش کی، پھر فائزہ سے پوچھا، فائزہ رقیہ نظر نہیں آئی، کہاں ہے وہ؟ فائزہ نے چہرہ موڑ کر کہا، نہیں معلوم، شاید آ نہیں سکی، رمضان میں بہت مصروفیت ہوتی، تھک گئی ہوں میں، بعد میں بات کریں۔ احمد خاموش ہو گیا، مگر دل کی تڑپ بڑھ گئی۔ یہ وہی رقیہ تھی جس نے 4 سال پہلے جب احمد امریکہ جا رہا تھا دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، لالا مت جاؤ، میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ وہ روتی رہی تھی اور احمد کے دل میں اس کی معصوم آنکھوں کی تصویر نقش ہو گئی تھی۔ جب بھی احمد فائزہ کو پیسے بھیجتا، خاص طور پر رمضان میں، وہ کہتا یہ رقیہ کو دے دینا۔ فائزہ کہتی، ہاں دے دیے۔ وہ بہت خوش ہوئی، دعائیں دے رہی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں ایک سکون آتا، لیکن آج جب وہ خود آیا تو رقیہ نہ سامنے تھی، نہ خوشی، نہ کوئی دعا۔ وہ سوچنے لگا، کیا رقیہ واقعی خوش ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ دل میں ایک کانٹا سا چبھنے لگا۔ رات گئے جب سب مہمان چلے گئے اور گھر کا شور مانند پڑا، احمد نے کھانے کے کچھ ڈبے لیے اور کہا، میں رقیہ کے گھر جا رہا ہوں، 2 دن ہو گئے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ فائزہ نے رخ موڑ کر کہا، ابھی اتنی رات گئے، وہ سو گئی ہوگی، کل چلے جانا۔ میں آج ہی جاؤں گا۔ احمد کے لہجے میں ضد اور پیار تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کھانے کے ڈبے تھے، صاف ستھرے، بڑے اہتمام سے تیار کیے گئے۔ ایک میں پلاؤ، قورمہ اور سموسے تھے اور دوسرے میں میٹھے دہی بڑے اور کھجورے۔ احمد نے ڈبہ گاڑی میں رکھتے وقت کہا تھا، یہ رقیہ کے لیے ہے، جب وہ مجھے ملے گی تو میں اسے بتاؤں گا کہ بھائی نے صرف اس کے لیے اپنے ہاتھ سے افطاری پیک کی ہے۔ راستے بھر احمد سوچوں میں گم تھا۔ گلیاں بدلتی گئی، پر احمد کا ذہن ایک ہی چہرے کے گرد گھومتا رہا۔ رقیہ چند منٹ بعد وہ اس پرانے گھر کے سامنے پہنچا جو اس کی ماں نے رقیہ کے لیے چھوڑا تھا۔ احمد نے دل میں سوچا، اب شاید وہ اپنا دروازہ کھول کر مجھے گلے لگا لے گی، 4 سال کا فاصلہ پل بھر میں مٹ جائے گا۔ لیکن جب احمد نے دروازے کے سامنے قدم رکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ دروازے پر تالا تھا، زنگ آلود، بے جان، جیسے مدتوں سے کسی نے اسے کھولا نہ ہو۔ احمد نے کئی لمحے خاموشی میں گزارے۔ دل نے ایک بار پھر امید کی، شاید رقیہ کسی دعوت میں گئی ہو، شاید دیر سے واپس آئے، مگر تالا، وہ خاموشی سے چیخ رہا ہے۔ پھر اس نے تالا آہستہ سے چھوا، جیسے اس سے کوئی پوچھنا ہو، مگر تالا خاموش رہا۔ احمد نے نظریں دروازے کے چوکھٹ پر دوڑائیں، وہی پرانا نقش، وہی مٹی سے اٹے قدم، مگر آج وہ سب کچھ اجنبی سا لگ رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا پودا جو دروازے کے ساتھ تھا، مرجھا چکا تھا۔ احمد کے دل میں کچھ ٹوٹا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ لمحہ سامنے آ گیا جب وہ امریکہ جانے سے پہلے اس دروازے سے نکل رہا تھا۔
رقیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، لالا مت جاؤ، میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ احمد نے پیچھے ہٹ کر ارد گرد دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ گلی سونی تھی، جیسے اس گھر کے بند ہونے کے ساتھ ساتھ گلی بھی سونی ہو گئی ہو۔ دور ایک کتا کوڑے کے ڈھیر پر کچھ سونگھ رہا تھا اور رات کی ہوا میں پرانی مٹی اور اداسی کی مہک تھی۔ وہ دروازے کے سامنے سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ اس نے موبائل نکالا، فائزہ کو فون ملایا۔ فائزہ، رقیہ کے گھر تالا ہے، تم نے کہا تھا وہ لاہور گئی ہے۔ فائزہ نے نیند بھری آواز میں کہا، ہاں شاید مجھے یاد نہیں، کئی دن سے اس سے بات نہیں ہوئی۔ تم تو کہتی تھی کہ ہر ہفتے ملنے جاتی ہو۔ ہاں پہلے جاتی تھی، اب کچھ مصروف ہو گئی ہو۔ احمد نے فون بند کر دیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی جھوٹ ہے، جسے سچائی کے پردے کے پیچھے کچھ چھپا ہو۔ وہ کھانے کے ڈبے لیے واپس چل دیا۔ قدموں میں بوجھ تھا اور دل میں اندیشہ۔ ہر قدم کے ساتھ رقیہ کی اداسی آنکھیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا، اگر رقیہ خوش ہوتی تو کم سے کم افطار پہ ضرور آتی۔ بھائی کے واپس آنے کی خوشی میں تو ایک بہن سب کچھ چھوڑ کر بھاگتی ہے، پھر یہ خاموشی کیوں، یہ غیر موجودگی کیوں؟ گھر پہنچا تو فائزہ صوفے پر لیٹی تھی۔ احمد نے ڈبے میز پر رکھ دیے اور آہستہ سے بولا، فائزہ اگر تمہیں رقیہ کی خبر ہو تو مجھے بتاؤ، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ فائزہ نے پلکیں جھپکائیں، تمہیں وہم ہو رہا ہے احمد، کل کسی سے پتہ کر لیں گے، تھک گئے ہو، آرام کرو۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ اس نے ڈبوں کو دوبارہ ہاتھ میں لیا اور فریج میں رکھ دیا۔ جب وہ ملے گی تو اسے یہ دوں گا۔ مگر دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، رقیہ کہاں ہے؟ رات کے آخری پہر میں سارا گھر نیند کی آغوش میں تھا۔ احمد کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چاند کھڑکی کے باہر جھومتی درختوں کی ٹہنیاں جیسے اسے ماضی کی طرف دھکیل رہی تھی۔ وہ لمحہ جو کبھی خواب لگتے تھے، آج سوال بن چکے تھے۔ فائزہ، میں نے رمضان کے 30,000 رقیہ کے لیے بھجوائے تھے، دے دیے نا؟ ہاں احمد، میں خود لے کے گئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی، دعائیں دے رہی تھی۔ یہی جملہ احمد نے 4 سال میں کم سے کم 4 بار سنا تھا، ہر بار ایک نئی امید کے ساتھ، اور مطمئن ہو جاتا، یہ سوچ کر کہ اس کی غیر موجودگی میں بیوی اس کی بہن کا خیال رکھ رہی ہے۔ اچانک احمد نے ڈرائنگ روم کی طرف قدم بڑھائے، جہاں اس کی پرانی فائلز، رسیدیں اور کاغذات رکھے تھے۔ اس نے وہ پرانا فولڈر نکالا جس پر اس نے مارکر سے لکھا تھا، منی ٹرانسفر رخسار اینڈ رقیہ۔ ہر رسید پر ایک ہی مقصد درج تھا، فور سسٹر، رمضان سپورٹ، عید شاپنگ، میڈیکل ہیلپ۔ پہلی رسید 2019 کی تھی، جب اس نے پہلی بار امریکہ سے پیسے بھیجے تھے۔ اس کے بعد ہر سال کے رمضان میں وہ کم سے کم 30,000 روپے رقیہ کے لیے بھیجتا۔ فائزہ ہمیشہ کہتی، میں اسے لے کر بازار بھی گئی، اس نے کپڑے لیے، چپلیں لی، یہاں تک کہ چوڑیاں بھی پسند کی۔ اور احمد تصور میں اپنی بہن کو بازار میں گھومتے مسکراتے دیکھتا۔ اب ان رسیدوں کو ہاتھ میں لیے وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند کی تو رقیہ کا چہرہ نظر آیا، وہی دھواں سا جو خیرات کی گاڑی کے پاس نظر آیا تھا۔ وہ چہرہ جو کسی مسرت کا نہیں، صرف محرومی کا عکس تھا۔ اگر وہ رقم مل رہی ہوتی تو وہ اس حال میں کیوں ہوتی؟ اگر وہ بازار جاتی تو اس کی آنکھوں میں اتنی اداسی کیوں ہوتی؟ احمد کا دل زو ڈوبنے لگا۔ جیسے جیسے وہ رسیدیں دیکھتا گیا، اندر ایک گہرا خلا بنتا گیا۔ اگلی صبح احمد بہت خاموش تھا۔ بچوں نے گلے لگایا، خوشی سے باتیں کی، مگر اس کا دل جیسے کسی اور دنیا میں تھا۔ ناشتے کی میز پر فائزہ حسب معمول مصروف تھی۔ احمد، کل کی افطاری بہت اچھی رہی، سب تعریف کر رہے تھے۔ احمد نے نرمی سے کہا، فائزہ ایک بات پوچھوں؟ ہاں ضرور۔ رقیہ کو جو رمضان میں پیسے بھیجتا تھا، تم واقعی اسے دے آتی تھی؟ فائزہ چند لمحے چپ رہی، پھر بولی، یہ کیا سوال ہوا؟ تم مجھے پر شک کر رہے ہو؟ نہیں، بس دل میں خلش ہے، کیونکہ وہ مجھے اب تک ملی نہیں، اور اس کے گھر کا حال دیکھ کر دل پریشان ہے۔ فائزہ نے ناگواری سے کہا، احمد، میں تمہاری بیوی ہوں، کوئی اجنبی نہیں۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تو پھر کیا رہا؟ بات اعتماد کی نہیں، بات رقیہ کی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کہیں وہ ہماری لاپرواہی کا شکار تو نہیں ہو گئی۔ فائزہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ احمد نے بات آگے نہ بڑھائی، مگر دل کی آگ اور بھڑک چکی تھی۔ اسی دن شام کو احمد نے ایک پرانے جاننے والے سے ملاقات کی، جو رقیہ کے محلے کے قریب ہی رہتا تھا۔ یار، رقیہ کی خیریت کا کچھ پتہ ہے؟
تو اسی گلی میں رہتے ہو؟ وہ شخص تھوڑا سا جھجکا، پھر بولا، احمد بھائی سچ پوچھے تو کافی عرصے سے رقیہ بی بی کو نہیں دیکھا۔ اس کے شوہر کے انتقال کے بعد حالت کافی بگڑ گئے تھے۔ شوہر کے انتقال، احمد کا دل دھڑک اٹھا۔ ہاں، ان کا شوہر ذہنی مریض تھا، بہت کمزور، چند ماہ بعد ہی مر گیا۔ اس کے بعد رقیہ گھر سے نکل گئی، کہاں گئی پتہ نہیں بھائی، کوئی خبر نہیں۔ محلے والوں کا کہنا ہے کہ گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ احمد کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شخص جاتے ہوئے کہہ گیا، کبھی کبھی سوچتا ہوں اتنی شریف لڑکی اور ایسا حال، کسی نے تو اس کا حق مارا ہے بھائی۔ رات کو احمد کی آنکھ نہ لگ سکی۔ رقیہ کی آنکھیں، وہ رسیدیں، وہ کھانے کے ڈبے، سب ایک ساتھ آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، میں نے اپنی بہن کو بھروسے میں دیا تھا، مگر شاید وہ بھروسہ دھوکہ بن گیا۔ اور اس لمحے احمد کو یقین ہو گیا، رقیہ تک وہ رقم، وہ محبت، اور وہ تحفظ کبھی پہنچا ہی نہیں۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ احمد ہر شام افطاری کے بعد کھانے کے کچھ ڈبے لے کر رقیہ کے دروازے پر جاتا، چند لمحے رکتا، تالا دیکھتا اور خاموشی سے واپس آ جاتا، جیسے کوئی امید باقی ہو کہ شاید آج وہ دروازہ کھلے، شاید آج رقیہ اندر سے آواز دے، لالا آ گئے۔ مگر ہر بار وہی تالا، وہی سناٹا اور وہی سوال جو دل کو چیرتے جا رہے تھے۔ چوتھے دن احمد نے فیصلہ کیا کہ خاموشی سے یہ کھیل نہیں کھیلا جا سکتا۔ اس کے دل میں جو خلش تھی وہ اب تشویش بن چکی تھی، اور ہر گزرتا لمحہ اسے اس انجام کی طرف دھکیل رہا تھا جس سے وہ ڈرتا تھا۔ شام کی ہلکی روشنی میں وہ دوبارہ رقیہ کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ حسب معمول بند تھا، زنگ آلود تالا اپنی جگہ خاموشی سے کھڑا تھا، مگر آج احمد کی نظر اس تالے پر نہیں تھی، بلکہ آس پاس کے در و دیوار پر تھی، جنہوں نے مہینوں تک اس بند دروازے کو دیکھا تھا۔ اس نے دائیں طرف والے گھر کی گھنٹی بجائی۔ کچھ دیر بعد ایک ادھیڑ عمر عورت کی خاتون دروازے پر آئی۔ السلام علیکم بہن جی، میں احمد ہوں، رقیہ کا بھائی۔ خاتون چونکی، پھر چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ جی پہچان گئی، کافی عرصے ہو گئے آپ کو دیکھے جی۔ جی میں امریکہ میں تھا، بس 2 دن پہلے واپس آیا ہوں۔ رقیہ کے گھر آ رہا ہوں، مگر ہر روز تالا ہی دیکھتا ہوں۔ کچھ معلوم ہے آپ کو وہ کہاں گئی؟ خاتون نے ایک ٹھنڈی سانس لی، پھر کہا، بیٹا یہ گھر تو کئی مہینوں سے بند ہے۔ احمد کی سانس رک گئی۔ کئی مہینوں سے؟ جی پہلے تو کبھی کبھی روشنی جھلتی نظر آتی تھی، مگر پچھلے تقریباً 8-9 مہینے سے تو کوئی آیا ہی نہیں۔ مگر وہ رہتی کہاں ہے؟ اس کا شوہر، بچہ؟ خاتون کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ اس کا شوہر تو بہت کمزور اور بیمار سا تھا، 2 سال پہلے سنا کہ مر گیا۔ رقیہ کچھ دنوں بعد اس گھر سے بھی چلی گئی۔ کسی نے کہا اسے کسی نے نکال دیا، کسی نے کہا خود چلی گئی۔ سچ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ اب وہ یہاں نہیں رہتی۔ احمد کی آنکھیں پھٹنے لگی، جیسے یقین نہ آئے کہ جو کچھ سنا وہ سچ ہو سکتا ہے۔ اب تو فائزہ کو کبھی آتے دیکھا ہے یہاں؟ میری بیوی کو؟ خاتون نے ہچکچاتے ہوئے کہا، شروع میں آتی تھی کبھی کبھی، مگر پچھلے 2 سال سے تو ایک بار بھی نہیں دیکھی۔ احمد کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹا، جیسے کوئی شکست خورد سپاہی میدان سے لوٹ رہا ہو۔ گھر پہنچ کر احمد نے فائزہ کو بلایا۔ فائزہ سچ سچ بتاؤ، رقیہ کہاں ہے؟ فائزہ نے چونک کر کہا، میں نے کہا تھا وہ شاید لاہور چلی گئی ہو۔ شاید یا یقین سے؟ احمد تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ نہیں، میں صرف اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ جس گھر میں رہتی تھی وہ گھر مہینوں سے بند ہے، لوگ کہتے ہیں وہ چلی گئی، کسی نے کہا نکال دیا گیا، اور تم مجھے کہتی ہو شاید۔ فائزہ نے نظریں چرا لی۔ احمد تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں اپنے گھر پر توجہ دینی چاہیے، افطار، بچے، مہمان نہیں۔ فائزہ مجھے اپنی بہن پر توجہ دینی ہے، کیونکہ وہ اب تک مجھ سے نہیں ملی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ جب 4 سال پہلے مجھے رخصت کر رہی تھی وہ بس ایک بار روتے ہوئے کہہ رہی تھی، لالا مت جاؤ، اور میں چلا گیا۔ آج واپس آیا ہوں تو وہ نہ ہے نہ کوئی خبر۔ فائزہ خاموش ہو گئی۔ احمد کو لگا جیسے اس کی خاموشی ایک لمبا جھوٹ کا اعتراف ہے۔ رات دیر تک احمد کمرے میں چپ چپ بیٹھا رہا۔ موبائل سامنے رکھا تھا، مگر فائزہ کی طرف سے کوئی صفائی نہ آئی۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، رقیہ اگر تو نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تو شاید تو مجھ سے ناراض ہے، یا شاید تو مجبور ہے، یا شاید تو چیخنا چاہتی ہے، مگر تیرے پاس آواز نہ تھی۔ احمد کی آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں ایک خوف کہ کہیں وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو گئی ہو۔ صبح کا وقت تھا، احمد نے ساری رات جاگ کر گزاری تھی۔
فائزہ ناشتے کی میز پر مصروف تھی۔ احمد چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ مگر ٹھوس لہجے میں بولا، فائزہ مجھے سچ جاننا ہے، رقیہ کہاں ہے؟ فائزہ نے چونک کر احمد کی طرف دیکھا، پہلے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی، پھر وہ چہرے پر مصروفیت سجا کر بولی، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا، شاید لاہور چلی گئی ہو۔ شاید یا تمہیں یقین ہے؟ احمد میں کیسے یقین سے کہہ سکتی ہوں، میرا اس سے روزانہ رابطہ نہیں ہوتا، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ ہر رمضان میں اسے پیسے دے کر آتی ہو، تمہیں تو سب معلوم ہونا چاہیے۔ فائزہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا، احمد تم یہ تفتیش کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، کوئی مجرم نہیں، تو مجرم جیسا برتاؤ کیوں کر رہی ہو؟ احمد کی آواز پہلی بار تیز ہوئی، میں 4 دن سے رقیہ کو ڈھونڈ رہا ہوں اور تم بس ایک جملہ دہرا رہی ہو، شاید لاہور چلی گئی ہو، تمہیں معلوم ہے وہاں ہے یا نہیں؟ صاف بتاؤ۔ فائزہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو ہچکچاہٹ جھلکی، پھر وہ خاموشی۔ میں نے جو کہا وہ سچ ہے، تمہیں میری ہر بات پر شک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ تمہارے ہر جملے میں ابہام ہے، اور اب میں ابہام نہیں سچ سننا چاہتا ہوں۔ فائزہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی، اچھا اب تم مجھے جھوٹا کہو گے؟ تمہیں اگر اپنی بہن سے اتنا پیار تھا تو 4 سال پہلے کیوں چھوڑ گئے تھے اسے؟ تم امریکہ کے مزے لے رہے تھے اور مجھے رقیہ کے پیچھے لگا دیا تھا۔ احمد کا دل جیسے لرز گیا۔ میں امریکہ میں تھا مگر ہر مہینے اس کے لیے پیسے بھیجتا تھا، ہر رمضان میں خرچے کے لیے رقم دیتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ عزت سے جی سکے، اور تم نے ہر بار کہا کہ تم نے جا کر اسے دے دیے۔ کیا وہ سچ تھا؟ فائزہ نے منہ پھیر لیا، یا مجھے یاد نہیں، کون سا سال، کون سی رقم، تم ہر بات کا حساب کیوں مانگ رہے ہو؟ احمد نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر نرمی سے بولا، اگر تم نے میرے اعتماد کو توڑا ہے فائزہ تو میں معاف نہیں کروں گا، مگر مجھے میری بہن چاہیے، وہ کہاں ہے؟ بس اتنا بتاؤ۔ فائزہ چند لمحے چپ رہی، پھر کہا، میں نے اسے آخری بار کچھ ماہ پہلے دیکھا تھا، وہ بیمار لگ رہی تھی۔ کہاں؟ احمد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ فائزہ نظریں چراتے ہوئے بولی، بازار میں، پرانے کپڑوں کی دکان کے پاس، شاید کچھ لینے آئی تھی۔ اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے سوچا بتا کر کیا ہوگا، تم دور تھے اور وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں لگ رہی تھی۔ یعنی تم نے خاموشی اختیار کی اور میں سوچتا رہا کہ میری بہن سکون سے زندگی گزار رہی ہے۔ تم نے کبھی نہیں بتایا کہ اس کا شوہر مر گیا، کہ وہ اکیلی ہو گئی۔ کیوں؟ فائزہ اب پوری طرح دفاعی ہو چکی تھی۔ میں نے وہی کیا جو مجھے بہتر لگا۔ احمد نے سر جھکا لیا، تم نے میرے اعتماد کو توڑا فائزہ، اور شاید میری بہن کی زندگی بھی۔ گھر کے کونے میں رکھا پنکھا گھوم رہا تھا، ہوا کا شور کمرے میں پھیل رہا تھا، مگر احمد کے کانوں میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، لالا مت جاؤ۔ اس کی بہن کی وہ آواز جو برسوں پہلے دروازے پر کہی گئی تھی، آج دل کو چیر رہی تھی۔ وہ اٹھا، کمرے سے باہر نکلا اور خود سے بولا، اگر فائزہ مجھے نہیں بتائے گی تو میں خود ڈھونڈ لوں گا، لیکن اب یہ تلاش رکے گی نہیں، چاہے مجھے شہر کے ہر کونے میں جانا پڑے۔ اور اس لمحے احمد کو مکمل یقین ہو چکا تھا کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے، اور وہ سچ اب زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ صبح کے وقت سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر احمد کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ احمد کو اچانک ایک آواز نے چونکا دیا، فون کی گھنٹی۔ وہ چند لمحے خالی نظروں سے فون کو دیکھتا رہا، جیسے کوئی پرانی یاد واپس لوٹ آئی ہو۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک منظر واضح ہوا۔ 2 سال پہلے کی بات تھی، امریکہ میں رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ تھکن سے چور احمد لیپ ٹاپ بند ہی کرنے والا تھا کہ فائزہ کا واٹس ایپ کال آ گئی۔ احمد، ایک اچھی خبر ہے، رقیہ کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا شریف ہے، کام کاج کرتا ہے، مگر تھوڑا کمزور ہے۔ احمد نے نیند بھری آواز میں پوچھا تھا، رقیہ سے بات کی تم نے؟ فائزہ نے جلدی سے کہا تھا، ہاں اس نے بھی ہاں کر دی ہے، اچھے رشتے بار بار نہیں آتے، میں نے بات طے کر دی ہے، تم ویسے بھی نہیں آ سکتے۔ ابھی احمد نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی تھی، پھر آہستہ سے کہا تھا، ٹھیک ہے، تم بہتر سمجھتی ہو۔ کال بند ہونے کے بعد احمد کئی منٹ تک لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا رہا تھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، مگر وہ خود کو تسلی دیتا رہا کہ فائزہ عقل مند ہے، وہ رقیہ کا بھلا ہی چاہے گی۔ کچھ دن بعد فائزہ نے رقیہ کی شادی کی تصویریں واٹس ایپ پر بھیجی۔ احمد نے تصویریں کھولی اور دل جیسے اندر سے کچھ کھو بیٹھا۔ رقیہ عروسی لباس میں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی
جو دلہنہ کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ جیسے زبردستی تھوپی گئی ہو، اور چہرے پر اداسی کا ہلکا سا سایہ جیسے کوئی اندر سے رو رہا ہو۔ احمد نے تصویر کو بار بار دیکھا تھا زوم کر کے، آنکھوں پر پریشانی پر، ہاتھوں پر، اور ہر بار دل میں ایک سوال اٹھتا کہ یہ وہی رقیہ ہے جو بچپن میں ہنستی کھیلتی رہتی تھی، جو بات بات پر کہکے لگاتی تھی، وہی جس نے آخری بار دروازے پہ روتے ہوئے کہا تھا لالا مت جاؤ۔ اس وقت احمد نے دل پر پتھر رکھ کر خود کو سمجھایا، شاید کمرے کا زاویہ ٹھیک نہیں، یا شاید وہ تھکی ہوئی ہو۔ لیکن اب جب سچائی کی تہ ایک ایک کر کے اتر رہی تھی، تب وہی تصویریں خنجر کی طرح دل میں پیوست ہو رہی تھی۔ احمد نے الماری کھولی اور وہ فائل نکالی جس میں اس نے رقیہ کی شادی کی تصویریں محفوظ کی تھی۔ تصویر کھولتے ہی وہ منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا، رقیہ کا جھکا ہوا چہرہ، بجھی بجھی آنکھیں، اور ایک عجیب سا خوف۔ اس بار احمد نے تصویر غور سے دیکھی، پیچھے کچھ اور عورتیں بھی تھیں، فائزہ کے رشتہ دار، کچھ اجنبی چہرے، مگر رقیہ کے ارد گرد کوئی مانوس چہرہ نہیں تھا، کوئی ماں جیسا سایہ، کوئی باپ جیسا سہارا، بس تنہائی تھی اور خاموشی۔ احمد نے ایک تصویر کو انگلیوں سے سہلایا۔ میں کیوں نہ آیا، میں کیوں نہ روک پایا۔ وہ جانتا تھا اس وقت امریکہ سے واپسی ممکن نہ تھی، ملازمت کا دباؤ، مالی مجبوری اور وقت کی قلت، سب کچھ تھا، مگر اب وہ سب جواز بے معنی لگ رہے تھے۔ میں نے اپنی بہن کو تنہا چھوڑ دیا، اور شاید میری غیر موجودگی ہی اس کے نصیب میں اندھیرا لکھ گئی۔ اچانک احمد کے ذہن میں ایک اور بات آئی۔ شادی کے بعد اس نے رقیہ سے ایک بار بھی براہ راست بات نہیں کی تھی۔ ہر بار جب فون کیا فائزہ ہی جواب دیتی تھی، رقیہ مصروف ہے، باورچی خانے میں ہے، بعد میں بات کرواؤں گی، یا رقیہ سو رہی ہے، وہ تھکی ہوئی ہے۔ ایک بار بھی فائزہ نے فون رقیہ کو نہیں پکڑوایا۔ احمد نے سر تھام لیا۔ میں اتنا اندھا کیسے ہو گیا؟ اتنے واضح اشارے تھے اور میں نے ہر بار یقین کر لیا۔ اس لمحے احمد کا دل گواہی دے چکا تھا۔ رقیہ کی شادی فائزہ کے ہاتھوں زبردستی ہوئی تھی، اور شاید اس نے کسی سے رقیہ کی مرضی بھی نہ پوچھی ہو۔ رشتہ اچھا نہیں تھا بلکہ آسان تھا، فائزہ کے لیے اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانے کے لیے۔ اب احمد کے شک یقین میں بدل چکے تھے۔ وہ خود سے بڑبڑایا، رقیہ نے میری غیر موجودگی میں مجھ سے مدد مانگنا چاہی، مگر اس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ سکی، اور فائزہ نے وہ آواز دبا دی۔ احمد نے تصویریں بند کی، فائل واپس رکھی، مگر دل میں ایک عہد کیا، میں اب خاموش نہیں رہوں گا، رقیہ کو ڈھونڈ کر رہوں گا، اور اس کے لیے وہ سب کچھ واپس لاؤں گا جو میں نے چھینے جانے دیا۔ اس رات احمد نے پہلی بار دل سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے میری بہن واپس دے دے، اور مجھے وہ ہمت دے کہ میں اس کے لیے لڑ سکوں، اس کا حق، اس کی عزت، اس کی زندگی واپس لا سکوں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ جاری تھا۔ ہر رات مساجد میں روشنی، تلاوت کی آواز اور عبادت گزاروں کا ہجوم ہوتا۔ احمد بھی انہی لوگوں میں شامل تھا جو ہر رات تراویح میں دل لگا کر قرآن سنتے، سجدوں میں آنکھیں نم کرتے اور دل کے بوجھ کو رب کے سامنے رکھتے۔ اس رات بھی وہ محلے کی مسجد میں تراویح کے لیے گیا۔ دل بھرا ہوا تھا، دماغ میں سوالوں کا طوفان، اور لبوں پر صرف ایک دعا، یا اللہ میری بہن کو مجھ سے ملا دے۔ نماز کے بعد وہ باہر نکلا۔ فضا میں تراویح کے بعد کی خنکی اور ہلکی ہلکی خوشبو تھی، جیسے آسمان سے سکون اتر رہا ہو، مگر احمد کا دل بے سکون تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد کے سامنے والے دروازے کی طرف آیا، جہاں کہیں خیراتی ادارے روزانہ افطاری اور کھانے کی تقسیم کرتے تھے۔ آج وہاں خاصا ہجوم تھا۔ سفید گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور گاڑی کے اندر سے ایک بزرگ شخص پلاسٹک کی تھیلیوں میں کھانا نکال کر لوگوں میں بانٹ رہا تھا۔ لوگ لائن بنانے کی بجائے ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے، عورتیں بچوں کو آگے کر رہی تھیں، کچھ لوگ ہاتھ پھیلائے چیخ رہے تھے، میرے 3 بچے ہیں، 2 دے دو، کل نہیں ملا تھا آج تو دو۔ اسی شور میں اچانک ایک دھچکا سا لگا، اور ایک چھوٹا بچہ زمین پہ گر گیا، جس کا سر فٹ پاتھ سے جا ٹکرایا۔ چیخ کی آواز بلند ہوئی اور لوگ ایک لمحے کو پیچھے ہٹ گئے۔ ارے بچہ زخمی ہو گیا، احمد چونک کر آگے بڑھا۔ بچے کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ زور زور سے رو رہا تھا۔ اماں اماں، ایک دبلی پتلی خاک آلود برقع پوش عورت جھگیوں کی طرف سے دوڑتی ہوئی آئی۔ اس نے بچے کو گود میں اٹھایا، اپنے دوپٹے سے اس کا خون صاف کیا، اور پیار سے بولی،
बेटा रो मत, बद थोड़ा सा लगा है। अहमद ने इस औरत का चेहरा देखा और उसके कदमों तले जमीन खिसक गई। वो चेहरा, वो आंखें, वो लरसती आवाज, वो रुकैया थी। वक्त जैसे थम गया। अहमद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा। रुकैया, रुकैया, मैं अहमद हूँ, तेरा भाई। रुकैया ने चौंक कर नजरें उठाई। आंखों में हैरत, खौफ और कुछ पहचान के आसार थे। वो तेजी से बच्चे को संभालती हुई पलटी और झुग्गियों की तरफ दौड़ने लगी। रुकैया, ठहरो, मैं हूँ लाला। मगर रुकैया जैसे अंधेरों में गुम हो गई। वो एक लम्हे के लिए रुकी नहीं, मुड़कर देखा तक नहीं। अहमद इसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो भीड़ और वो अंधेरी गलियां और रुकैया की खामोश चीखें, सब ने उसे रोक दिया। वो एक झुग्गी के पास आकर रुक गया। सामने कुछ आरजी झोपड़ियां थी, बांस और प्लास्टिक की चादरें, कुछ जलते दिए और कुछ भूखे चेहरे। रुकैया कहीं नजर नहीं आई। अहमद की सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। वो जमीन पर बैठ गया और हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगा। या अल्लाह, मेरी बहन इस हाल में, खाक आलूद झुग्गियों में, खैरात के लिए धक्के खाती हुई, और मैं 4 साल से समझता रहा कि वो खुश है। वो धीरे धीरे उठा, कपड़े झाड़े और वापसी के कदम उठाए। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। फायजा, तूने क्या किया? तूने मेरी गैर मौजूदगी का ऐसा फायदा उठाया कि मेरी बहन को जमीन से भी नीचे गिरा दिया। अहमद के अंदर आग भड़क चुकी थी। अब वो सवाल नहीं करेगा, अब वो सच निकालेगा, चाहे किसी कीमत पर। घर वापस आते ही वो दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हो गया। फायजा सोफे पर बैठी मोबाइल में मसरूफ़ थी। अहमद ने एक नज़र इस पर डाली और जहर में बुझी आवाज़ में कहा, तेरी हर खामोशी का जवाब आज मुझे मिल गया है। मैं रुकैया से मिल चुका हूँ और अब सच भी जान कर रहूँगा। फायजा का रंग जर्द पड़ गया। अहमद के चेहरे पर अब आंसू नहीं थे, अब सिर्फ अज़म था। रात गहरी हो चुकी थी, मगर अहमद के दिल का अंधेरा अब रोशनी मांग रहा था। इसकी आंखों में वो मंजर चिपक कर रह गया था। रुकैया का लाखिर मट्टी से अटा चेहरा, घबराई हुई आंखें और वो बच्चा जिसके सर से खून बह रहा था। वो सारी रात करवटें बदलता रहा। ना नींद आई, ना दिल को करार मिला। बिला आखिर जब फजर की अजान की आवाज़ फिजा में गूंजी, वो दस्तर से उठा, वजू किया और 2 रकात नमाज अदा करके आंखों में नमी लिए दुआ अल्लाह से करने लगा। या रब, अगर मैं कसूरवार हूँ तो मुझे माफ़ फरमा, लेकिन अब मैं अपनी बहन के लिए लड़ूंगा। मैं उसे इस गंदगी से निकालूंगा जहाँ मेरी खामोशी और फायजा की संग दिली ने उसे धकेल दिया। फायजा सोफे पर बैठी थी। आंखों में नींद की जगह खौफ था और होंठ कांप रहे थे। वो अहमद की खामोश नजरें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जो जैसे इसके दिल को चीर कर सच निकाल लेना चाहती। फायजा, अहमद ने लहराती हुई आवाज में कहा, बस अब और झूठ नहीं, मुझे सच सुनना है, आज, अभी और पूरा। फायजा ने कुछ लम्हे खामोशी से अहमद को देखा, जैसे इसके अंदर की दीवारें टूटने को हों। फिर उसने नज़रें झुकाकर कहना शुरू किया, जब तुम अमेरिका चले गए थे तो रुकैया बहुत अकेली हो गई थी। मैंने कोशिश की, शुरू में उसे साथ रखा, ख्याल भी रखा, मगर फिर हालात बदलने लगे, मेरे रिश्तेदार आने लगे। मैंने कई बार महसूस किया कि लोग बातें करते हैं कि कुंवारी लड़की भाई के घर रहती है, बगैर किसी मर्द के साय के। तो तुम्हें लोगों की बातों की परवाह थी, मेरी बहन की इज्जत की नहीं। अहमद ने दरमियान में बात काट कर कहा। फायजा ने नजरें उठाए बगैर बोलना जारी रखा। फिर एक रिश्ता आया। लड़का माजूर था, मगर काम काज कर लेता था, रक्षा चलाता था। उसके माँ बाप मर चुके थे। मैंने सोचा कि किसी के घर की हो जाएगी, अपनी जिंदगी जी लेगी। तुमसे पूछने का वक्त नहीं था। वक्त नहीं था, या तुम्हें लगता था कि मैं इनकार कर दूंगा? अहमद की आवाज़ में करब था। फायजा ने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को गहरे पानी में डुबो रही हो। रुकैया ने रोकर कहा था कि वो इससे शादी नहीं करना चाहती। उसने मिन्नतें की, मगर मैंने कहा, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारा भाई बाहर है, वो कुछ नहीं कर सकता। और मैंने ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया। अहमद के अंदर जैसे कोई धमाका हुआ। तुमने ज़बरदस्ती? वो सर पकड़ कर रह गया। फैज़ा की आवाज़ में अब लर्जिश थी। चंद महीने बाद इसका शौहर मर गया, फालिज का हमला हुआ था, रुकैया अकेली हो गई। मैंने उससे कहा कि अब वापसी अपने माँ के घर जाओ, मैं तुम्हें नहीं रख सकती। मेरे बच्चे हैं, मेहमान आते हैं, एक बेवा, वो भी गमज़दा, मेरे लिए मसला बन जाएगा। तो तुमने उसे निकाल दिया, अहमद ने चीख कर कहा। उसे जो तुम्हारे सर पर था, तुमने ठोकर मार दी।
فائزہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا کرتی، میں نے جو کیا اپنی سہولت کے لیے کیا۔ احمد کا چہرہ غصے اور اذیت سے سرخ ہو چکا تھا۔ تم نے اسے ایک معذور اور فقیر کے ساتھ باندھ دیا، پھر جب وہ مر گیا تو تم نے اسے نکال دیا اور مجھے کہا کہ وہ لاہور چلی گئی ہے۔ تم نے میرے اعتبار کو، میرے رشتے کو، سب کچھ رون دیا۔ احمد نے دیوار پر مکہ مارا۔ اس بچی نے تو کچھ نہیں مانگا تھا، صرف تحفظ، صرف محبت، اور تم نے اسے رونے پر مجبور کر دیا۔ فائزہ چپ تھی، بس روتی رہی اور احمد ٹوٹتا رہا۔ چند لمحے مکمل خاموشی میں گزرے، پھر احمد نے آہستہ سے کہا، میں نے اسے خیرات کی لائن میں کھڑے دیکھا، بچے کے ساتھ مٹی میں لتھڑا ہوا چہرہ، آنکھوں میں خوف۔ یہ وہ رقیہ نہیں تھی جو تمہارے ساتھ رہتی تھی، یہ وہ رقیہ تھی جسے تم نے بے گھر، بے سہارا اور بے نوا بنا دیا۔ فائزہ نے اپنی آنکھیں پونچھی اور آہستہ سے کہا، احمد میں شرمندہ ہوں۔ شرمندگی سے اس کا پیٹ نہیں بھرا، اس کا بچہ اسکول نہیں جا سکا اور اس کی آنکھوں سے وہ خوف نہیں نکلے گا۔ تم نے جو کیا اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ احمد نے اٹھ کر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ دل و دماغ، آنکھیں سب بوجھ سے جھکے ہوئے تھے۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا، اس کی بہن صرف بیوہ نہیں ہوئی تھی، صرف غریب نہیں ہوئی تھی، وہ اپنی ہی بھابھی کے ہاتھوں برباد ہو چکی تھی، اور اب اسے رقیہ کے لیے انصاف لینا تھا، چاہے اس کے بدلے رشتے ٹوٹ جائیں۔ جھگیوں کا علاقہ شہر سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ تنگ گلیاں، گندے نالے، پلاسٹک کے چادروں سے بنی چھتیں اور بانسوں سے کھڑی کی گئی دیواریں۔ احمد کے قدم اس زمین پر کبھی نہیں پڑے تھے۔ وہ ہمیشہ صاف ستھری سڑکوں، روشن دکانوں اور خوشبودار کمروں میں رہا تھا، مگر آج وہ ہر بدبو، ہر گندگی، ہر تنگ راستے کو چیرتا ہوا اس حقیقت کے قریب جا رہا تھا جسے برسوں تک اس نے نظر انداز کیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا تھیلا تھا جس میں بچوں کے لیے بسکٹ، جوس کے ڈبے اور ایک سفید چادر رکھی تھی۔ وہ دل میں بے شمار دعاؤں اور آنکھوں میں نمی لیے جھگیوں میں داخل ہوا۔ باجی رقیہ، احمد نے جھگی کے دروازے پر کھڑے ہو کر پکارا۔ رقیہ، میں احمد ہوں، تیرا لالا۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا، صرف ہلکی سی کھانسی کی آواز سنائی دی۔ احمد نے آہستہ سے چادر ہٹا کر اندر جھانکا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، فرش پر بوری بچھی تھی، ایک کونے میں جھولا پڑا تھا جس پر راکھ جمی ہوئی تھی، دوسرے کونے میں دو مٹی کے پیالے اور ایک پھٹا ہوا کمبل تھا۔ ایک دھندلا سا چہرہ دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ بہت کمزور، زرد اور بے جان تھا، بال الجھے ہوئے، چہرے پر تھکن اور بیماری کے آثار نمایاں۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا جس کا پیٹ پھولا ہوا اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی۔ احمد کا دل لرز گیا۔ رقیہ، رقیہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، چند لمحے احمد کو دیکھتی رہی جیسے یقین نہ آ رہا ہو، پھر ایک دم اس کے ہونٹوں سے نکلا لالا، اور اگلے لمحے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ احمد دوڑ کر اس کے پاس گیا، اسے سینے سے لگا لیا۔ رقیہ، میری بہن، میں آ گیا ہوں، معاف کر دے، مجھے بہت دیر کر دی۔ رقیہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کے آنسو احمد کی قمیض بھگو رہے تھے اور احمد کے دل کی دیواریں گر رہی تھیں۔ لالا، مجھے کیوں چھوڑ دیا تھا؟ میں تنہا ہو گئی تھی، سب نے نکال دیا، تم بھی نہیں آئے۔ احمد کی آنکھیں بھیگ گئی۔ نہیں رقیہ، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، میں تو سمجھتا تھا تم خوش ہو۔ فائزہ کہتی رہی تم ٹھیک ہو، میں بے خبر تھا، مگر اب نہیں، اب میں آ گیا ہوں۔ بچہ زور زور سے رو رہا تھا۔ احمد نے تھیلے سے جوس نکالا اور اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ بچہ فوراً پینے لگا جیسے کہیں دنوں کی پیاس ہو۔ احمد نے رقیہ کو پانی دیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تم نے کھایا کچھ؟ احمد نے پوچھا۔ رقیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کل سے کچھ نہیں ملا، کام نہیں ملا، خیرات بھی ختم ہو گئی۔ احمد کے اندر آگ بھڑکنے لگی۔ اور تم یہاں اکیلی ہو؟ رقیہ نے آہستہ سے کہا۔ کچھ جھگی والوں نے پناہ دی ہے، پر یہاں بھی ہر روز تانے، ہر روز دھکے، بس بچے کی خاطر جی رہی ہوں۔ احمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب نہیں، اب ایک دن بھی نہیں، تم میرے ساتھ چلو گی، ابھی اسی وقت۔ رقیہ نے آنکھوں میں نمی لیے پوچھا، کیا تم لے جا سکتے ہو مجھے؟ کیا فائزہ اب میرے فیصلے کی حقدار نہیں رہی؟ اس نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میں اپنا حساب خود صاف کروں گا اور تمہارا حق، تمہاری عزت، تمہاری زندگی میں واپس لاؤں گا۔ احمد نے
رقیہ نے احمد کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار اس کے چہرے پر ایک دھندلی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے برسوں بعد اسے یقین آیا ہو کہ وہ اکیلی نہیں رہی۔ احمد نے جھکی کے کمرے پر آخری نظر ڈالی۔ اس کمرے میں ایک بہن کی بے بسی، بھوک اور کرب بند تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں رقیہ، اب جو ہوا وہ ماضی تھا۔ اب ہر دن، ہر لمحہ صرف تمہاری عزت، تمہاری خوشی، تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر وہاں سے نکل گیا، نئے دن، نئے سفر اور ایک نئے انصاف کی تلاش کے لیے۔ رات کے سائے ابھی پوری طرح چھٹے نہیں تھے، مگر احمد کے اندر روشنی کا ایک نیا چراغ جل چکا تھا۔ رقیہ اب اس کے ساتھ تھی، کمزور، بیمار، زخموں سے چور، مگر اب تنہا نہیں۔ صبح کی تازہ ہوا میں جب احمد اپنی بہن اور اس کے بچے کے ساتھ گھر لوٹا، اس کے قدم مضبوط اور نگاہیں پرعزم تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا تو فائزہ دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت، بے چینی اور تھوڑا سا خوف بھی تھا۔ رقیہ کو دیکھ کر وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ احمد نے کوئی بات کیے بغیر رقیہ کو اندر جا کر مہمانوں والے کمرے میں بٹھایا، کمبل دیا، پانی پلایا اور بچے کو سینے سے لگا کر تسلی دی۔ پھر وہ واپس فائزہ کے پاس آیا۔ فائزہ، میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے اور اس بار کوئی بحث نہیں ہوگی۔ فائزہ نے ہونٹ سختی سے بند کر لیے، جیسے جانتی ہو کہ جو بات آنے والی ہے وہ فیصلہ کن ہے۔ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ فائزہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کیا احمد، تم ہوش میں ہو؟ بہت ہوش میں ہوں، اور اسی ہوش میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں۔ تم نے میرا اعتبار، میرے رشتے اور میری بہن کو روندا ہے۔ اس کی بے بسی، اس کی بھوک، اس کے آنسو تمہارے ضمیر پر کبھی بوجھ نہیں بنے، لیکن میرے لیے وہ ہر رات کا خواب بن گئے۔ فائزہ نے رونا شروع کر دیا۔ احمد، ایک غلطی کی تھی، مگر اس غلطی کے قابل نہیں۔ یہ سزا نہیں، انصاف ہے۔ میں نے جو سال تمہارے ساتھ گزارے وہ تمہارا حق تھا، اور جو سال میری بہن نے سسک سسک کے گزارے اس کا حساب اب چکانا ہوگا۔ اس کے بعد احمد نے وکیل کو فون کیا اور فوری طور پر طلاق کے قانونی عمل کا آغاز کر دیا۔ اگلے چند دن احمد کے لیے ایک مشن کی مانند تھے۔ وہ رقیہ کو قریبی کلینک لے گیا، جہاں معلوم ہوا کہ وہ شدید غذائی قلت، خون کی کمی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ڈاکٹر نے مکمل آرام، صاف غذا اور ذہنی سکون تجویز کیا۔ احمد نے گھر میں رقیہ کے لیے نیا کمرہ تیار کروایا، جس میں نرم بستر، روشنی اور آرام دہ ماحول تھا۔ وہ خود اس کے لیے کھانا بناتا، دوائیاں وقت پر دیتا اور اسے احساس دلاتا کہ وہ محفوظ ہے۔ اس کا بیٹا، جس کا نام ہادی تھا، کمزور مگر ذہین بچہ تھا۔ احمد اسے قریبی اسکول میں داخل کرانے کے لیے لے گیا۔ اسکول کے پرنسپل سے بات کی، فارم پر کیا اور پہلے دن اس کے ساتھ اسکول کے گیٹ تک گیا۔ ہادی نے اسکول کے گیٹ پر احمد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ماموں، آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ احمد نے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما۔ نہیں بیٹا، اب کبھی نہیں۔ رقیہ آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ ابھرنے لگی تھی۔ وہ احمد سے باتیں کرنے لگی تھی، بچے کے ہوم ورک پر ہاتھ بٹاتی اور شام کو گھر کے صحن میں بیٹھ کر آسمان کو تکتی رہتی، جیسے برسوں بعد اسے یہ سکون ملا ہو۔ مگر ایک دن جب احمد اس کے لیے کپڑے خریدنے بازار گیا، وہ واپسی پر گھر آیا تو دیکھا رقیہ صحن صوفے پر بیٹھی رو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی فائل تھی جس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے رقیہ؟ رقیہ نے آنسو پوچھے اور کہا، لالا، یہ اماں کی جائیداد کی فائل ہے جو میرے نام پر تھی۔ ہاں، وہی مکان جس میں تم رہتی تھی؟ رقیہ نے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن اب یہ فائل میرے نام پر نہیں ہے۔ احمد چونک گیا۔ کیا مطلب؟ جب میرا شوہر مر گیا اور تم امریکہ میں تھے تو ایک دن فائزہ آئی، اس نے کہا مکان کی دیکھ بھال مشکل ہے، کچھ کاغذات پر دستخط کروا لیے۔ میں نے پڑھا نہیں، بس دستخط کر دیے۔ احمد نے فائل ہاتھ میں لی۔ رجسٹری پیپرز پر صاف صاف لکھا تھا، نقل ملکیت، نام فائزہ بنت نجم الدین، سابقہ مالک رقیہ بنت حامد علی۔ احمد کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے تمہارا مکان بھی اپنے نام کروا لیا؟ رقیہ نے سر جھکا لیا۔ لالا، مجھے لگا شاید تم نے ہی کہا ہو۔ احمد کی آنکھوں میں آگ اتر آئی۔ نہیں رقیہ، میں نے تجھے کبھی بے گھر کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ اس نے تجھ سے تیرے آخری اثاثے بھی چھین لیے۔
اس لمحے احمد کو احساس ہوا کہ فائزہ نے صرف رقیہ کی زندگی نہیں چرائی، اس کی شناخت، اس کا حق اور اس کا مستقبل بھی ہڑپ کر لیا تھا۔ اور اب یہ لڑائی صرف بہن کے وقار کی نہیں تھی، بلکہ اس کے حق، اس کی زمین، اس کی وجود کی تھی۔ احمد نے رقیہ کا ہاتھ تھاما۔ اب جو کچھ تجھ سے چھینا گیا ہے وہ سب واپس ملے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ رقیہ نے آنکھیں بند کی اور برسوں بعد ایک مکمل مطمئن مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کا لالا اب کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کھڑکی گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ رات کی گہرائی میں ڈوب رہی تھیں، مگر احمد کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ رقیہ کے چہرے پر سکون آ چکا تھا، بچہ آرام سے سو رہا تھا اور گھر میں برسوں بعد ایک خاموشی، اطمینان کا سایہ محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن احمد کے دل میں طوفان برپا تھا، وہ طوفان جو سچائی جاننے کے بعد صرف خاموش بیٹھ کر نہیں تھمتا، بلکہ انصاف کی پکار بن کر باہر نکلتا ہے۔ فائلیں، رسیدیں اور پرانے دستاویزات احمد کے سامنے بکھری پڑی تھی۔ وہ بار بار کاغذات کو دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تاریخیں ملا رہا تھا اور ہر لفظ کے پیچھے چھپی سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رقیہ کی جائیداد کی منتقلی تو سامنے آ چکی تھی، مگر احمد کو ایک اور شک کھائے جا رہا تھا۔ رقیہ کا زیور، جو والدہ کی یادگار تھا اور جس احمد نے بیرون ملک سے بھیجایا تھا، خاص طور پر رقیہ کے لیے بنوایا، تو وہ کہاں گیا؟ رقیہ، ایک بات بتاؤ، وہ زیور جو امی نے تمہیں دیا تھا اور کچھ میں نے بھی بھجوایا تھا، وہ کہاں ہے؟ رقیہ نے تھوڑا سوچا، پھر دھیمی آواز میں بولی، لالا، شادی وقت سب زیور فائزہ کے پاس تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ میں سنبھال کر رکھوں گی، میں نے کبھی دوبارہ واپس نہیں مانگا۔ پھر جب شوہر مر گیا اور میں تمہارے گھر سے نکالی گئی تو وہ زیور بھی واپس نہیں ملا۔ احمد کی مٹھی بھینچ گئی اور ایک اور سچائی اس کے سامنے کھڑی تھی، جلتی آنکھوں، چیختے سوالوں کے ساتھ۔ اگلے دن احمد نے وہ تمام رسیدیں اور تصویریں اکٹھی کی جو اس زیور کی تصدیق کرتی تھی۔ سونے کی رسیدیں، ترسیلی ریکارڈ، واٹس ایپ کی تصویریں جس میں فائزہ نے خود زیور پہن کر رقیہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے، جیسے جملے لکھے تھے۔ اس نے وکیل سے رجوع کیا، تفصیل سے سب بتایا اور قانونی کارروائی کا آغاز کیا۔ چند دن بعد جب فائزہ کو قانونی نوٹس موصول ہوا، وہ گھبرا کر احمد سے ملنے آئی۔ تم اتنے گر جاؤ گے، مجھے کورٹ میں گھسیٹو گے۔ احمد کا لہجہ اب سرد اور سیدھا تھا۔ نیچے وہ گرتا ہے جو بہن کا حق کھاتا ہے، میں تو اسے اس کا حق دلانے جا رہا ہوں۔ رقیہ اب تمہارے ساتھ ہے، عزت سے رہ رہی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں جو اس سے چھینا گیا وہ اسے واپس ملے۔ نہ تمہارا کردار واپس مل سکتا ہے، نہ رشتہ، لیکن جائیداد اور زیور ضرور واپس آئیں گے۔ قانونی عمل تیزی سے مکمل ہوا۔ احمد کے وکیل نے ناقابل تردید شواہد عدالت میں جمع کی۔ فائزہ نے پہلے انکار کیا، پھر خاموشی اختیار کی اور بالآخر عدالت نے فیصلہ سنایا۔ جائیداد اور زیور واپس اصل وارث رقیہ بنت حامد علی کو منتقل کیے جائیں۔ غلط بیانی اور دھوکہ دہی کے تحت دستخط لیے گئے، لہٰذا ان کی قانونی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ فیصلہ ہاتھ میں آتے ہی احمد سیدھا رقیہ کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ میں فائل رکھتے ہوئے بولا، یہ تیرا حق ہے رقیہ، واپس تیرے ہاتھ میں۔ رقیہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا لالا، بس تیرا ساتھ، اور وہ تو دے چکا ہے۔ احمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن میں جانتا ہوں حق دینا صرف محبت نہیں، انصاف بھی ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد احمد نے محلے کی مسجد میں ایک نشست رکھی۔ خاندان کے افراد، محلے کے معززین، خواتین و حضرات سب مدعو تھے۔ رقیہ بھی پردے کے پیچھے یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ احمد کھڑا ہوا، ہاتھ میں وہی فائل اور دل میں ایک گمبھیر سوال لیے۔ میں آج یہاں انصاف کا اعلان کرنے نہیں آیا، بلکہ ایک سوال پوچھنے آیا ہوں۔ عورت کی سب سے بڑی دشمن عورت ہی کیوں بنتی ہے؟ کیا بہن کا رشتہ اتنا سستا ہے کہ کسی کی ضد، حسد یا جلن کی نظر ہو جائے؟ کیا ایک بیوی کا فرض صرف شوہر کی خدمت ہے، یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کے وقار کا بھی تحفظ؟ مجمع خاموش تھا، سب نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ میری بہن کو ضمیر پر گرا دیا گیا، جھگیوں میں سونے پر مجبور کیا گیا، خیرات کی لائن میں کھڑا کیا گیا، اور میں سوچتا رہا کہ وہ خوش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری بیوی مجھے یقین دلاتی رہی کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن سچائی یہ تھی کہ اس نے میری بہن سے اس کا زیور، اس کا مکان، اس کا بچپن، اس کا حق، سب کچھ چھین لیا تھا۔ احمد کی آواز بھر آئی، ہم مرد غلطیاں کرتے ہیں، مان لیتے ہیں اور اکثر مداوع بھی کرتے ہیں، مگر جب عورت پر ظلم کرے تو اس کا کوئی جواب دہ نہیں ہوتا۔
کیوں؟ اس نے لمحے بھر کو رک کر کہا، سب کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، میں نے اپنی بہن کو پایا ہے، اسے اس کا حق واپس دلایا ہے، مگر معاشرے کے ہزاروں رکیہ آج بھی دھوکے، تانوں اور نفرتوں کی بھیڑ چڑھ رہی ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی اپنی ہی بہن، بھابھی یا ساس ان کی سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہیں۔ آخر میں اس نے صرف اتنا کہا، آج اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی رکیہ ہے تو اس کے لیے وقت نکالے، شاید وہ خاموش ہو مگر ٹوٹی ہوئی ہو، اور اگر آپ عورت ہیں تو کسی دوسری عورت کا ہاتھ پکڑیں، اسے دھکا مت دیجیے، کیونکہ عورت کا ہاتھ تھام کر جو رشتہ بنتا ہے وہی اصل انسانیت ہے۔ مجمع خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ رقیہ کے پردے کے پیچھے آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھی، مگر اب وہ آنسو دکھ کے نہیں، خودداری کے تھے۔ ایک کہانی ختم ہوئی تھی، مگر ایک نئی زندگی ابھی شروع ہوئی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا حال خود پوچھیں، دوسروں پر اندھا اعتبار نہ کریں، اور عورت کا اصل حسن اس کی نرم دلی اور دوسری عورت کے لیے رحم میں ہے، نہ کہ حسد میں۔